تو ابھی انشاءاللہ میں علامہ صاحب کے خطاب سے کہاں سے 2 نعت کے اشعار پڑھتا ہوں اور آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کا قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب بھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. جب بھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے نام سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حمایت سنت، جشن عید میلاد النبی. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم على الأرض يقتل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھ لیجیے حمد و صلوات کے بعد محفل پاک میں موجود جملہ حضرات گرامی بالخصوص مجاہد رسول حضرت علامہ مولانا سعید احمد عباسی صاحب ناظم اعلیٰ اسلامک سینٹر و خطیب جامع مسجد بازار حضرت علامہ مولانا جنید صاحب فاضل نوجوان مجاہد رسول حضرت علامہ مولانا وقار زئی صاحب حضرت یہاں بیٹھے ہیں یہ ننے معصوم بچے اور ماشاءاللہ جتنے بھی آپ سب حضرات ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ موسم کے اعتبار سے اور ہمارے جو اہل سنت کا ٹرینڈ ہے اس کے اعتبار سے آپ کی تعداد اچھی خاصی ہے آپ اتنے کم بھی نہیں ہیں صرف تھوڑے یہ بڑے میرے سامنے بھی آنا ہے قریب کافی سخت موسم ہے اور پھر ہمارے جو سنیوں کا ایک خاص ٹرینڈ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد وہ کہتے محفل میں آنا کس نے یعنی آگے وہ ہمارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ دسو کہ آج محفل میں آسی کون تو اگر کوئی مطلب سر والا مفتی قریشی صاحب جیسا کوئی شعر آنے والا ہو اور مفتی صاحب بتایا ماشاءاللہ بین الاقوامی شخصیت ہے بڑے آدمی ہیں کوئی مطلب ایسے ہی سر والے مقرر چل لوگ کہتے ہیں یار چلو صحیح ہے پھر تو جائیں گے ہاں جی نعتمان پڑھا رہے ہیں تو صحیح آپ کو نچائے گا ہاتھ اٹھائے گا آپ سے کہ چادر میں جو ہاتھ باہر کھڑا کبھی سردی کی چادر میں کھڑا ہاتھ باہر کھڑا تو اس حساب سے ہمارے لوگوں کا ایک ہوتا ہے اور پھر جیسے تھوڑا نور پاڑی ویسے ساڑھا کام نہیں کیونکہ نہ ہمیں عقیدہ سیکھنے کا شوق ہے نہ ہی اپنے نظریات سے کوئی ہمیں غرض ہے نہ پتہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک رات جا کے ہم نے نعرے لگانے ہیں خوب جھومنا ہے نعتیں سننی ہے محفل کرنی ہے لنگر دب کے کھانا ہے اور واپس آ جا کے سو جانا ہے باقی سارا سال کوئی پوچھتا رہے یہ میدان کیا ہے یہ حضور کی مطلب یہ کیا ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم پھر زیادہ یہ ہوگا کہ چل بسترے تک چلو جی چلیے کیا چلیے چلے تو اس حساب سے ماشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی حاضری ہے آپ پریشان نہ ہوں کہ میں آپ کی حاضری کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں گا ویسے بھی میں کوئی اس طرح کا پروفیشنل مقرر تو ہوں نہیں میرا انداز جو میرے اکثر حضرات سنتے رہتے ہیں مختلف قسم کے بندے کے انداز ہوتے ہیں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سامعین کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بیٹر مواد فراہم کیا جائے اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کی جائے تو اسی نظریے کے تحت ہمارے چونکہ بہت ہی مہربان دوست عزیز ہیں حضرت علامہ مولانا سعید عباسی صاحب انہوں نے مجھے حکم دیا میں ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا اور میں کوشش کروں گا کہ تقریباً 50-55 منٹ یا زیادہ ہو گیا تو گھنٹہ صحیح اس سے زیادہ چونکہ موسم بھی خاصا سخت ہے تو میں جو عنوان ہے آج کی اس محفل کا بنیادی طور پہ تو ظاہر سی بات ہے ہماری ساری عقیدتوں محبتوں نظرانوں ہماری ساری زندگی کا محور اور مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بس جو بھی ہے ہم جس کو
کو بھی مانتے ہیں وہ حضور کی نسبت سے مانتے ہیں، چاہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، اولیاء امت ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، اہل سنت کے عقیدے کی یہ خوبی ہے کہ ہم سبھی کو حضور کی نسبت سے مانتے ہیں۔ حضور کے اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے اس لیے ہیں کہ ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ صحابہ ہمارے راج دلارے اس لیے ہیں کہ ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ایک سبق اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ آج کل کے فتنوں سے آپ بالکل بچ جائیں گے۔ چونکہ میرا تعلق گیا شریف سے بھی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ موڑے شریف کے کم از کم مرید اگر یہاں نہیں ہے تو کہیں سن ضرور رہے ہوں گے۔ موڑے شریف والے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نسبت رسولی۔ نسبت رسولی کا لفظ ایک بہت وسیع اور مانا لفظ ہے۔ بس آپ کوئی کام نہ کریں، صرف ایک نسبت رسول قائم کر لیں، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اور نسبت آپ کی پکی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ اور غیر مشروط ہو جائے گی، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ بس نسبت کو پختہ کرنا ہے، اور باقی اگر چیزوں کو آپ دیکھیں، بلکہ میں نقشبندی گزرتی ہوئی یہ عالم میرے پیر بھائی بھی لگتا تو یہ ہے ہمارا کام ہوتا ہے سارے پیر بھائی ہیں، تو میرا پیر بھائی میں تیرا پیر بھائی۔ نقشبندی گزرتی حضرت مجدد الفسانی کوئی مجذوب نہیں تھے، آج سے تقریباً 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ گزرے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب ہے، یعنی وہ کوئی عام ملنگ نہیں تھے جس طرح مطلب یا مجذوب۔ تصوف میں ایک اصطلاح ہے مجذوب کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک کے مطابق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، میں بچیر سے اٹے ہوں۔ یہ 14ویں صدی میں مجموعہ میں گانا کرنا پر ہمیں کڑے لائے دیتے ہیں، گلے میں سٹے دے مانگے مڑ مڑ چرس پی گئے تو مطلب یا علی مدد دینا رہنا نندی میں گانا کرنا انہوں کو گلی بدن نہ کہتے ہیں۔ نہیں، مجذوب وہ ہے نا جو اللہ کی یاد میں فنا ہو کے اپنے آپ کو مٹا چکا، اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر ہی نہ، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، اس کا چہرہ گرد آلود، اس کا لباس میلا کچیلا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مجذوب، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ اندر پیش کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کی نظر نشیب ذات پہ ہوتی ہے، ذات باری تعالی، بس کسی طرف وہ نہیں دیکھتے، وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں صاحب سلف صالح۔ صاحب سلف صالح وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے چلتا ہے، کہیں میرا یہ قدم شریعت کے خلاف نہ پڑ جائے، کہیں میرا یہ قدم زیادہ مستقیم سے ہٹ نہ جائے، مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہو۔ یاد رکھیں مجذوب کی محبت ہے، اس کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور جو صاحب سلف صالح ہے اطاعت اس کی کرنی ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے میں نے کہنی پڑ گئی کہ حضرت مجدد کوئی مجذوب نہیں تھے، اور حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے کہ جن کو امت کے سارے طبقے مانتے ہیں، حتیٰ کہ جو غیر مقلد لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی ان کو مانتے ہیں اور ان کے حوالے لیتے ہیں۔ حضرت مجدد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان کرائی، کیونکہ
ہمیں تو پتہ نہیں تھا رب کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تو یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور کی مجلس میں حاضر تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فاروق سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اب بات بظاہر بڑی عجیب تھی، لیکن دونوں کی باتوں کی حضور کی تائید دونوں کو حاصل تھی۔ پوچھا صدیق تم نے کس لیے کہا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسی ہستی عطا فرمائی۔ اور فاروق تم کس لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اس لیے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان دی۔ مطلب خالق اور مخلوق میں نسبت صرف ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اور مخلوق کیا ہے؟ مملوک ہے، ساجد ہے، عابد ہے، عاجز ہے۔ کوئی بھی ہو مخلوق میں سے مقامات اپنے اپنے عام آدمی کا اپنا مقام ہے، اللہ کے ولی کا اپنا ایک مقام ہے، حضرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا اپنا ایک مقام ہے، حضرات انبیاء کرام کا اپنا ایک مقام ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلندر ہے، لیکن ہے آپ بھی اللہ کے بندے اور رسول۔ جو بھی شان ملی اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمائی۔ تو اس لیے نسبت کی میں بات کر رہا تھا، ایک چیز کو اگر ہم پلے باندھ لیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ادب کرنا ہے تو سارے جگہ سارے تذکرے ختم ہو سکتے ہیں۔ عنوان بڑا ایک مطلب علمی طرز کا، کیونکہ ماشاءاللہ اسلامک سینٹر کے فاضل ہیں علامہ سعید عباسی صاحب، ہمیں تو لوگوں کی قدر تب آتی ہے کہ جب وہ کسی نے کہا تھا کہ یار اس دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب زندگی میں چاہے کسی کو کوئی پوچھے نا مرنے کے بعد اس کو زمانے کا مجدد بنائے گے، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا بندے کی۔ اصل بات تو یہ کہ آپ زندگی میں قدر کریں، آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ہی ایک عزیز، آپ کے ہی ایک اس علاقے کے رہنے والے، یہ اسلامک سینٹر جو اہل سنت کا عظیم علمی اور فکری مرکز ہے، اس کے فضلاء میں سے۔ اب انہوں نے موضوع جو مجھے مطلب انہوں نے اس کانفرنس کا عنوان رکھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ حیات النبی، اس پہ میں آج آپ حضرات سے چند باتیں ذرا سادے مطلب ادھر ذرا ہمارا تھوڑا مقررانہ انداز نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا یہ لیکچر طرز کی ایک بات ہوگی کہ آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے جو میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تو میں سمجھوں گا آپ کو پھر انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی اور مقرر یہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو شعر و شاعری بھی سنائیں گے اور آپ کو جملے کا بھی کہیں گے۔ میں صرف ایک عرض کروں گا کہ آپ نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ عنوان جو ہمارا ہے آج کا وہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ اس سلسلے میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ احزاب کی آیا مبارکہ کا آیا مبارکہ 111 پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اور حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے النبی کا جو ترجمہ کیا جو حقیقتاً لغت کے اعتبار سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، نبی نباؤں اور
اور یہ ایک الگ گرامر کی بات ہے، لیکن نبی کا مطلب ہے یہ جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ ہے، اور آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، شاہد ہوتا ہی وہی ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ شاہد اور شہادت، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کس کو بولتے ہیں؟ الحضور مع المشاہدہ، مشاہدہ کرنا اپنی حاضری کے ساتھ، اما بالبصر او البصیرہ، چاہے وہ آپ ظاہری آنکھوں سے کریں یا کسی کو اللہ نے اتنی قوت دی ہو کہ وہ بصیرت سے دل کی آنکھ سے کرے، وہ اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن مجید میں بعض اور جگہوں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ نے سورہ فتح مبارکہ میں بھی یہ فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ الْآخِرَةَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ۔ یہ کب کی منظر کشی ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کا مواخذہ فرمائے گا تو کافر کہیں گے یا اللہ ہم تک تو تیری دعوت ہی نہیں پہنچی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، تیری توحید کی دعوت ہمیں کسی نے نہیں دی، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کی دعوت کو پہنچایا ہے بطریق احسن، لیکن بات وہی گواہی کی، سبب اتنا فقط ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا، اے میرے نبیوں، میں نے تمہیں نبوت کا منصب عطا فرمایا، میں نے تمہیں معجزات عطا فرمائے، اور تم نے میری دعوت کو ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے تیری دعوت، تیری توحید کی دعوت ان لوگوں تک بطریق احسن پہنچا دی۔ اب اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ فرمائے گا اے نبیوں اپنی اس بات پہ کوئی گواہ پیش کرو، جو تم بات کہتے ہو۔ میں اس پہ بہت طویل کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس طرح تھوڑا سا میں عوامی آپ اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کل الناس علی قدر رسول کے تحت یاد کروا رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب ایک قاعدے والے بچے کے سامنے آپ مطلب پی ایچ ڈی کے تھیسس کو شروع کرنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کے اس ذہن کے آج کل لوگوں کو خراب بہت کیا جا رہا ہے، اصل میں وہ بات میں نہیں کر رہا۔ مثلا واقع اس کو لے کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ہار کو لے کے بدبخت وہ ایک بدنصیب طبقہ جس کی شروع سے یہی ڈیوٹی ہے، آپ منافقین مدینہ کے احوال پڑھیں گے تو جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کسی بات جب بھی کوئی وہ ایسی آیت نازل ہوتی جس میں حضور کی شان بشریت کا
اظہار ہو تو وہ بڑا خوش ہو جی یہ بھی ہمارا دیکھو نا یہ بھی سنا رہے تھے. لیکن جب کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی حضور کی نورانیت کے بارے میں آیت نازل ہوتی تو مومن خوش ہوتے تھے. قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے. حضور کو اللہ نے شان بشریت بھی عطا فرمائی ہے. آپ کی شان نورانیت بھی ہے. حضور کی شان بشریت کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے. حضور کی شان نورانیت کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے. لیکن جو آیات حضور کی شان بشریت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، جو واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کے اظہار کے ان کو لے کے اس دور کا منافق بھی بڑا خوش ہوتا تھا اور آج کا منافق بھی بڑا خوش ہوتا ہے. وہ جی کیوں حضور کو پتا ہوتا تو ہم عائشہ کا ہار کیوں بتا دیتے کہ نام ہوتے یہ نیچے یہ ہوتا تو وہ ہوتا فلاں ہوتا تو فلاں ہوتا. میں کہتا ہوں پھر اللہ سے پوچھو. اللہ کو پتا نہیں ہے کہ نبیوں نے دعوت دی تھی؟ اللہ کو علم ہے اور خوب علم ہے کہ اس کے نبیوں نے اس کی طرف سے دعوت پہنچائی ہے بکری کے حسن. لیکن اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ اگر تم نے میری دعوت پہنچائی ہے تو اپنے گواہ سامنے لاؤ. انبیاء کس کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے؟ مجھے اور آپ کو پیش کریں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لوگ ہیں جو ہماری سچائی کی گواہی دیں گے. امت مصطفیٰ عرض کرے گی مولا تیرے ان نبیوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا. اللہ اس پہ بس نہیں کرے گا کہ کسی بڑے ڈاکٹر نہیں. اللہ فرمائے گا تم اپنی بات پہ اپنا گواہ پیش کرو. جو بات تم کہہ رہے ہو تم اپنی بات پہ اپنا گواہ پیش کرو. تو ہم پہ گواہ کون پیش ہوں گے؟ ہماری تصدیق کون کریں گے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس وقت ہمارے آقا عرض کریں گے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبیوں نے تیری دعوت کو ان لوگوں تک پہنچایا تھا جس کی گواہی میری امت دے رہی ہے اور میں اپنی امت کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ سچی ہے. تب اللہ فرمائے گا کہ اب اے کافرو تمہارے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. شاہد اس کو بولتے ہیں کہ جو خود مشاہدہ کرے. کوئی بندہ عدالت میں جاتا ہے گواہی دیتا ہے جج سب سے پہلے اسے پوچھے گا کہ آپ نے اس وقوع کو دیکھا ہے؟ بچس نے خود ملاحظہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے گا جی میں نے تو سنا تھا تو جج کہے گا جا تیرے سننے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر تو نے بچس میں خود دیکھا ہے تو پہلے حلف اٹھا اور پھر گواہی دے. مطلب کیا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اس پوری کائنات کا کے لیے شاہد بنا کے بھیجا. حضور اپنی شان کے مطابق اس پوری کائنات کے جملہ احوال کا مشاہدہ اس وقت سے فرما رہے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور اس وقت تک آپ مشاہدہ فرماتے رہیں گے کہ جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا. ثابت کیا ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خاص قوت عطا فرمائی ہے اور اللہ اس پہ قادر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اپنے قوانین کو تبدیل کر دیا. دیکھیں نا حضور کو خاص شان عطا فرمائی. سارے انبیاء یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات. ہم سارے نبیوں کی غلام، سارے نبیوں کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. رسول اللہ کے گھر والوں، میں نے تمہیں طہارت کی سند عطا کر دی ہے، اور آج اگر کوئی بدنصیب حضور کے اہل بیت کے بارے میں گندا عقیدہ رکھنے والا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے وہ کن ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص میرے آقا حضور کی جو نسل ہے، قانون قدرت کیا ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اپنے محبوب کے لیے اللہ نے یہ قانون بھی تبدیل کر دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے آگے چلا گیا. ورنہ حضرت علی کی اور بھی اولاد ہے نا، دوسرے تو علوی کہلاتے ہیں. جو سیدہ کائنات اور مولا علی کی اولاد حضرات حسنین کریمین اور حسنین کریمین کا کیا کہنا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کا ان سے اظہار کر دیا. کس طرح فرمایا؟ حضور کا سایہ نہیں تھا، سراپا نور تھے. اس پہ امت کا آج سے 1000 سال پہلے 300-400 سال پہلے مکمل اس پہ امت کا اجماع تھا. یہ انگریز کا فتنہ جب پروان چڑھا تو انہوں نے حضور کی ذات کو زیر بحث لیا. سب امت کے اکابرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ نے آپ کے سائے کو بھی اس لیے سایہ پیدا نہیں کیا تھا کہ بے ادبی نہ ہو، کسی کا پاؤں پر نہ پڑے، زمین پہ نہ پڑے. لیکن میرے بریلی کا تاجدار کیا کہہ گیا؟ آج مجھے حیرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو رضوی کہے، سنی کہے، اور پھر وہ جب مولا کائنات کی تعریف ہو یا حضرات حسنین کریمین کی تعریف ہو تو اس کے ماتھے پہ بل آ جائے. وہ کیسا سنی ہے، کیسا رضوی ہے؟ بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں؟ معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس کی جلوہ گاہتی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے حضرات حسنین کریمین سے دلایا. اور پھر جو حضور کی شان شہادت ہے، میں وہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے یہ آگے حضور کی جو شان شہادت ہے، شہادت سری کے مظہر حضرت امام حسن ہے، اور شہادت جہری کے مظہر حضرت امام حسین. الحسین منی وانا من حسین، اس کا یہی تو مطلب ہے. لیا ہے مفسرین نے، محدثین نے. مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو سارے نبی زندہ ہیں، اور صحیح حدیث مسلم شریف کی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات کو جب سرخ ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یوں تو سارے نبی زندہ ہیں، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں اب تھوڑا سا اس دلائل کا طرف آتا ہوں. یاد رکھیں ادلہ شرعیہ یعنی جو شرعی دلیلیں ہیں وہ 4 ہیں. کتنی ہیں؟ 4. قرآن کریم، سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیاس، اجماع. یہ ان 4 کو کہتے ہیں ادلہ اربع شرعیہ، یعنی 4 شرعی دلیلیں. مختصر بالکل میں ان 4 کے حوالے سے حیات النبی پہ مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. دوسری
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، یہ رہے والضحیٰ۔ پہلے قرآن کریم، قرآن مجید کی جیسے میں نے یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی 111 کا پہلا مختصر حصہ پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، تو شاہد کا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کیا حاضر و ناظر، یعنی جو موجود بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو۔ بلکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے بارے میں حاضر و ناظر کے الفاظ کو استعمال کرنا درست ہی نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن ایک اعتبار سے کیونکہ حاضر اس کا متضاد کیا ہے؟ غائب۔ ناظر اس کا متضاد کیا ہے؟ اعمیٰ نابینا، نہ دیکھنے والا۔ تو ظاہر ہے اگر ہم ان معنوں میں کوئی اللہ کے بارے میں استعمال کریں تو یہ تو بات بتائی، لیکن اللہ کی ساری صفات قدیمی ہیں، وہ غیر محدود ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ مخلوق کی جو صفات ہیں چاہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں محدود ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اور وہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں حادث ہے۔ اس لیے حاضر اور ناظر، شاہد وہ جو مشاہدہ کرے۔ اب قرآن مجید کی جو شہداء کے بارے میں آیت ہے، بس صرف اسی ایک آیت کی دو باتیں کر کے میں حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ شہداء کے بارے میں تو سارے لوگ مانتے ہیں کہ شہداء زندہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پہلی میں کہا گیا کہ کوئی مردہ نہ کہو، دوسری آیت میں کہا گیا مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ مقام ہے شہداء کا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ شہید بھی کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوتا، اور یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جو صرف نبی کسی امتی میں ہوتی ہے، جو صرف کسی امتی میں ہوتی ہے، وہ نبی کی ذات میں بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی امتی کسی اچھی صفت سے متصف ہو اور نبی کی ذات میں بدرجہ اتم ہونا ہو۔ اس لیے شہید اگر زندہ ہے تو نبی اپنی ذات میں شہید کی نسبت بدرجہ اتم زندہ ہے، لیکن شہید کی جو حیات ہے وہ معنوی ہے۔ شہید کی حیات کیا ہے؟ معنوی ہے۔ نبی کی حیات حقیقی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے اس حوالے سے امت کی بڑی اور مقتدر ہستی ہوں جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ ان میں سے پہلی ہستی حضرت محدث علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے لکھا ہے اس پہ بحث کرتے ہوئے، آخر میں آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حیات متفق علیہ ہیچ کسرا درو اختلاف نیز۔ بشیر عبدالرحمٰن نے آپ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ اس پہ ساری امت متفق ہے، اور کسی ایک بندے کو بھی اس میں اختلاف نہیں۔ یہ یہاں علماء تشریف فرما ہے، میں بڑے کھلے دل سے یہ بات
پہلے 1000 سال میں پہلے 1000 تک یعنی 11ویں صدی ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے 1000 سال کی بات انہوں نے کی ہے اور اپنے دور تک کی. میں پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے 1000 سال میں کبھی بھی حیات کے حوالے سے اختیارات کے حوالے سے نبی کی ذات زیر بحث نہیں رہی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہے تو ہمیں دکھائے. یہ سارا فتنہ جب سے بڑے صغیر میں انگریز آئے، جب سے دنیا میں دوبارہ ان انگریزوں کا غلبہ ہوا، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانے کے لیے اس طرح کی ابحاث چھیڑی تاکہ مسلمان آپس میں ان چیزوں میں الجھ کے اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. کیونکہ جب کسی چیز پہ بحث ہوتی ہے، ہم یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کے دعویدار ہیں. یار آپ نے حضرات صحابہ اکرام، میں نے اہل بیت کی بات کی تھی، صحابہ کی بات بھی کی. آپ ان کی ذات پہ بحث کر کے در حقیقت آپ ان کی گستاخی کا باعث بن رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایسی ابحاث چھیڑ دی کہ جو ہمارے بزرگوں کا جس پہ سکوت تھا، ہمارے بزرگ ہم سے بہت زیادہ بصیرت والے بھی تھے اور بصارت والے بھی تھے. انہوں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کے ان ابواب کو بند کیا ہوا تھا جو آج کے ان مطلق جاہلوں نے کھول کے امت میں تفرقے کا ایک ایسا بیج اور نفرتوں کا ایک ایسا بیج بو دیا ہے کہ میرے آقا کے ان پیارے صحابہ کہ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا مجرا سنایا، آج لوگ ان کو بھی زیر بحث لا کے متنازع بنا رہے ہیں. اور یہ وہی فکر ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیر بحث لا کے، کیونکہ جب بھی کوئی شخصیت زیر بحث آتی ہے تو اس کی زندگی کے مختلف پہلو پھر ہر طرح کا بندہ بات کرتا ہے. آج جو بندہ تھوڑی سی سوشل میڈیا سے واقف ہے وہ دیکھتا ہوگا کہ کتنا طوفان بدتمیزی ہے، ایک طرف سے کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے حقیقی ہونے پہ 1000 سال 1100 سال تک اتفاق تھا، بلکہ آج کے دور کے علامہ یوسف لدھیانوی کا آپ نے سنا ہوگا، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے وہ بہت بڑے جید عالم. انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہ اجماع امت ہے. حضور زندہ ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ علامہ یوسف لدھیانوی نے بھی لکھا ہے. اور بیان قرآن نام کی ایک تفسیر ہے جس کے مصنف ہیں علامہ اشرف علی تھانوی، نام تو سنا ہوگا. وہ کیا لکھتے ہیں یہ ذرا کان کھول کے سنیں. پھر انہوں کو آپ یہ بتاؤں گے پڑھ میں ڈالا اور ہم نے تو اپنا کسی کا، کیونکہ میری تربیت میں ہمارے استاد جی نے کہا کہ یہ حوالے اور مطالعے کے بغیر کوئی بات نہیں کیا کرتا. حوالے اور مطالعے کے بغیر میں کوئی بات اللہ کے فضل سے نہیں کرتا. یہ بیان قرآن تفسیر یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اسی آیت کے تحت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ کے تحت علامہ اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے؟ یہی حیات ہے جس میں انبیاء کرام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ، سلامت وجود کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیاء کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا. آگے
آگے نتیجہ وہ کیا نکالتے ہیں، کان کھول کے سنو اور سمجھو۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر عام لوگ ہیں۔ ذرا جواب دے دو، اونچے دو، نہ دے دو، چپ کر کے سن لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، یہ میں نے والدہا، علماء اہل سنت، اور ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں میں پہلے تھوڑا سا آپ کو موت کے لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ آیت کے ضمن میں نے تفسیر بیان و کیا، میں کوئی کسی اپنے اہل سنت کی تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم، سوال نمبر ہے 56,440، 56,440۔ آگے فتح کی آئی ڈی انہوں نے لکھی ہے اور ایس ڈی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ لکھ کے کسی نے سوال کیا تھا حیات انبیاء کے حوالے سے، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے، وہ اس پہ پوری بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہے، اور اس معنی میں برزخی کہ وہ عالم برزخ میں آ سکتا۔ یہاں ایک سوال کا جواب دیا انہوں نے اس فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کہ لوگ پوچھتے ہیں یار اگر حضور زندہ ہے تو آپ مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر حضور زندہ ہے تو آپ اب لوگ مدینے میں جانے والے صحابی کیوں نہیں بنتے؟ اگر حضور زندہ ہے تو ان کی نماز جنازہ، حالانکہ حضور کی جو نماز جنازہ تھی اس طرح کی کیسے عام ہوتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر حجرہ مبارک میں تھا، صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں جاتے تھے، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے اور پھر واپس آتے تھے ٹولیوں کی شکل میں، جتنے لوگ اندر جاتے تھے حضور کی وہ یہ کیفیت ہے۔ لیکن بہرحال تدفین کیوں ہوئی؟ ان کا یہ جواب ہے کہ شہید بھی تو زندہ ہے، اس کا بھی سارا یہ پروسیس ہوتا ہے، اور پھر موت کیا ہے؟ موت کے بہت سے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے ماتا، ایسا نہیں ہے کہ ہم افعال ماتا اور قتل انقلب تم کو نہیں مانتے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ افتو منون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق ماننا ہے، نہیں۔ اہل سنت انک میت و انہم میتون کو بھی مانتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن ماتا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مٹ جانا، فنا ہو جانا؟ ماتا کے میں پورے یہاں مانے ساری چیزیں میں نے لکھی تھی لیکن وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ سانس پورے ہو جانا، وقت پورا ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا آدم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص مدت تک ٹھکانا ہے، تم نے ایک مخصوص مدت تک زمین میں قیام کرنا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہوگی پھر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ ارے موت کا مطلب یہ کدھر ہو گیا کہ مر گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا کچھ؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ ہندو کیا کرتے ہیں؟ بندے کو جلاتے ہیں، اس کی رات کو دریا کرتے ہیں، ماسا مر گیا، بتا اگلے جنم میں آپ کو کتا بن کے آئے گا، یہ کیا بن کے آئے گا؟ مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، انسان کبھی مٹتا ہی نہیں ہے، اگر مٹتا ہے تو قبر میں کس جا کے تو السلام علیکم یا رسول، اگر مٹتا ہے تو پھر قبر کا جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کافروں کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پہ صبح و شام آگ پیش
وہ جب جنگ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے خطاب فرمایا کہ یہ فلاں ہے فلاں، بتا تم نے اپنے آپ کے ارادے کو سچ پایا کہ نہیں؟ آج یا رسول اللہ آپ انہوں نے بتایا تم سے زیادہ نہیں بات کو یہ سمجھ رہے، اور آپ تو نہیں بتا صحیح آپ جانے تھے قبر پہ جانے والے بندے کو کیا چڑیا نر اور مادہ کو مردہ پہچانتا ہے؟ میت جو ہے صرف ہوتا کیا ہے؟ جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی صحابی کیوں نہیں بن سکتا کہ اب مقام تبدیل ہے؟ ورنہ ہمارے آقا تو زندہ ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی زندگی کے لیے نہ موت کے محتاج ہیں، نہ آپ اپنی زندگی کے لیے حیات کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ آئیے میں قرآن کریم سے آپ کو، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ سارے مانتے ہیں نا اس بات کو کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ موت اور حیات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے حضور اس کے لیے رحمت ہے۔ موت کے لیے بھی حضور رحمت، حیات کے لیے بھی حضور رحمت۔ موت بھی حضور کی رحمت کی محتاج، حیات بھی حضور کی رحمت کی محتاج، حضور صرف اپنے رب کے محتاج۔ اور اس کا مظاہرہ کب ہوا؟ شب معراج میں، جب میرے آقا اس دنیا کی وسعتوں سے بہت آگے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو مقام قرب عطا کر دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ سدرۃ المنتہا، جو نوری مخلوق کا آخری ٹھکانہ، بشری مخلوق کے ٹھکانے تو بہت پیچھے رہ گئے تھے، مسجد اقصی ہی تھا۔ اس سے آگے نورانیت مصطفیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشریت مصطفیٰ کا سفر، مسجد اقصی سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک نورانیت مصطفیٰ کا سفر، جہاں پہ نوریوں کا سردار آپ کا ہم رکاب تھا۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں باؤ برابر بھی یہاں سے آگے گیا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ ارے نوریوں کا سردار ہے، عاجز آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تیرے سفر کی یہاں انتہا ہے، میں محمد کے حقیقت کی یہاں سے ابتدا ہے۔ اس سے آگے حقیقت محمدی کا سفر ہے، پھر وہی جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہاں سے آگے سارے تصورات ختم۔ جب ثم دنا فتدلى اور قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کا فاصلہ اور سے بھی کم رہ گیا۔ وہاں کون سی حیات تھی، کون سی موت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، فقط حکم خدا بندی تھا جس کے تحت آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ کہاں کی موت ہو حیات؟ قرآن کریم حدیث پاک، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح حدیث، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ارے نبیوں کی بات تو کیا ہے، یہاں تو حضور کے محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ یہاں کتنے ہی لوگ آپ نکالتے ہیں سالوں بعد، صدیوں بعد، قبر سے جب میت کو نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو کل ہی دفن ہوا۔ حضور کی نشان ہی بنا اللہ ہے، فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔
آمدی نام کا گمراہ شخص ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے کہ یار یہ 2.5 بائی 5-6 فٹ کی ایک کوٹھڑی میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیتے ہو۔ میں نے کہا اس جاہل کو کیا پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ کافر کے لیے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، غامدی جیسے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور پھر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا حد نظر اس میں غصب اور وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے تصرف کرے۔ الانبیاء، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الانبیاء احیان یصلون فی قبورہم، نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب نماز صرف روح کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تو جسم کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یعنی حدیث پاک کی روشنی میں وقت مختصر ہے، اس لیے میں اب تقریباً اس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اجماع کی روح سے بھی یہ بات ثابت واضح ہوگی، اگرچہ اس طرح میں تفصیل سے کھل کے بات نہیں کر سکا کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور اس پہ پوری امت کا اتفاق۔ اور اب قیاس کیا ہے کہ آپ نے احادیث پڑھی ہیں، قرآن مجید کی جیسے میں نے آیت پڑھی، قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور قبر کا انعام بھی برحق ہے، یعنی مومن کو نعمتیں ملتی ہیں اور کافر کو عذاب ملتا ہے، اور یہ بغیر روح اور جسد دونوں کے مجموعے کے ممکن نہیں ہے۔ خاص کر قیاس کی جب ہم بات کریں تو میرا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات کی سب سے اولین اللہ کی مخلوق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبر الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور یہ ہمارے میں اپنے علماء کی بات نہیں کہا، علامہ اعظم علی تھانوی کے نشر الدین پڑھو، یہ ساری نور والی حدیثیں وہاں پہ موجود ہیں، ہماری نہیں مانتے، اپنوں کی مان لو بھیا۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی موجود تھے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو 571 عیسوی کو، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو روح مال جسد تشریف لائے۔ آپ نے اس معاشرے میں وقت گزارا تو روح مال جسد کے ساتھ گزارا، آپ نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی تو روح مال جسد کے ساتھ فرمائی، آپ کو راحت ملی تو روح مال جسد کے ساتھ ملی، آپ کو کافروں نے اذیتیں پہنچائی تو روح مال جسد کے ساتھ پہنچائی، یعنی جو بھی گزرا وہ روح مال جسد کے ساتھ گزرا۔ اب قیاس اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت قبر کا انعام حق ہے، نعمتیں ملنی ہے تو شاید روح کو نہ ملے، کیونکہ بعض ایسے روحانی کو کہتے ہیں یہ صرف روحانی زندگی ہے، نہیں، حضور حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں معاذ اللہ ناانصافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تکلیف کی باری آئے، جب مشقت کی باری آئے، جب محنت کی باری آئے تو روح اور جسم دونوں ہوں، اور جب انعام کی باری ہو تو پھر جسم کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے قیاس کے اعتبار سے بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں حقیقی کے ساتھ زندہ ہے،
وہ کائنات میں تصرف فرماتے ہیں، آپ کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، آپ کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ امت کے لیے فرد ہیں، یعنی اپنی امت کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بہت مطلب ایک اور بحث لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہو جائے گا، بہت بچے بھی ہیں۔ مختصر سی جو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں کی، اب آخر میں 2-4 منٹ میں میلاد شریف کا پیغام، کیونکہ یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ یہی ہے جس سے وہ ہمارے پاس دوستوں کو الرجی میں خواہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ الرجی کے مریض بن جاتے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ آپ تلاوت کی، ابھی کب مغرب کے بعد سے یہاں بیٹھے ہوئے ابھی 10:30 بجنے والے ہیں، آپ نے تلاوت کی، سنی، نعتوانی سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سنے، علماء نے پہلے بیان کیے، میں نے اپنی مثال کے مطابق بس یہ ہے میلاد پاک، کیا ہے تذکرہ مصطفیٰ۔ وہی بات ہے نا کہ جب علامہ صاحب نے شعر پڑھا تھا حضرت علامہ ڈاکٹر کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلی تیرے جلال کی نور، فقر جنید و باجزی تیرا جمال بے نقاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں کہ اگر ساری مخلوق ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزار دے تو یہی کہے گی کہ یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہو گئی اور قلب ٹوٹ گئے پر آپ کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، میں آخری 2-4 منٹ میں آپ کو میلاد شریف کا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں محفل میلاد کے دوران بیان کیا۔ کیسے محفل ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لے گئے، غزوہ تبوک کے لیے منافقوں نے بڑے بہانے کیے، منافقوں کا تو لگے نا اسی مسجد بنانے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے نا آج کل یار کوئی کام کرے گا ناموس رسالت، ختم نبوت، اس وقت فلسطین میں مسلمانوں پہ مزار اٹھایا جائے، اچھا جی ایسی دعائیں نہیں کر سکتے بیٹھ کر، ایسے دعائیں نہیں ہوتی، دعائیں جا کے میدان جہاد میں ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، حضور نے 313 کو نکالا، بے سر و سامانی کی عالم میں سفر کیا، بدر کے میدان میں جا کے خیمے نصب کیے، وہاں پہ دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ تبوک کے موقع پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب لوٹے واپس آئے، اللہ نے حکم دیا محبوب یہ منافقوں نے جو مسجد زرار بنائی ہوئی ہے اس کو گرا دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے یہاں پہ فتنے اور سازشیں کرتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو منہدم کر دیا اور سارے جگہ پہ آ کر تشریف فرما ہوئے، 1 لاکھ سے زائد کا لشکر آپ کی معیت میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا خوشی کا موقع ہے، آج منافقوں کی مسجد کو گرایا ہے، آج کیوں نہ آپ کا ذکر ہو جائے، کیوں نہ آپ کا تذکرہ ہو جائے۔ انی اريد ان امدحک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نام کروں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ لا یفقد اللہ فاک، ہاں ضرور کرو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضرت عباس نے کیا کیا؟ پہلے شعر میں میلاد مصطفیٰ ہے اور دوسرے میں پیغام میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور جو بھی سامعین ہیں سب کے لیے ہے۔ میرے آقا کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرق طریق سینہ ہے، یہ اس کے میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں، ایک میں میلاد دوسرے میں پیغام میلاد ہے۔ یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری روح زمین روشن ہو گئی۔ یہ 4 ہم گھڑیاں لگا دیتے تھے، دوست لوگ فطر لگا دیتے، اوہ بڑی فضول خرچی ہوگی یار، یہ تو اپنے مقدر ہے نا بھائی، تم اپنے لیڈروں کے لیے نعرے لگاتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، روشنائیاں کرتے ہو، چراغ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالتے ہیں، مقدر اپنا اپنا ہے۔
یہ میلاد بیان ہوا. انہوں نے یہی بنایا عباس کے دن سارا عالم غمر ہو گیا کیوں بدعت کرنے لگا. نہیں، حضور خوش ہوئے اور آگے پیغام کیا دیتا ہے رسول اللہ کا صحابی. پیغام یہ دیا یا رسول اللہ فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نخترق. یا رسول اللہ ہم آپ سے ہی روشنی لیں گے، اسی نور میں اسی روشنی میں ہدایت کے راستوں پہ چلتے رہیں گے. تو آج کے اس دور میں مجھے آپ کو ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے ہم اس ظاہری دنیا کی چمک کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم ان دنیا کے باطل نظاموں کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہم اس دنیا کی اس ظاہری چمک سے متاثر ہو کے اپنے آقا کے نظام سے آنکھیں نہیں موڑیں گے. بس ہمارے لیے نمونہ صرف وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا. ہم اس کے ساتھ چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا. اور ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم عبادات میں بھی اپنے آقا کی سیرت پہ عمل کریں گے، معاملات میں بھی اپنے آقا کی سیرت پہ عمل کریں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، عبادات کریں، صدقات و خیرات کریں، لیکن آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہو، آپ کا رشتہ دار آپ سے تنگ ہو، آپ کا عزیز آپ سے تنگ ہو، آپ ناپتول میں کمی کریں، گفتگو میں جھوٹ بولیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کے بارے میں بدگوئیاں کریں. نہ یہ ایک نبی کے غلام کی شان نہیں ہے. یاد رکھو جس طرح مرید اپنے پیر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، شاگرد کے ذریعے استاد پہچانا جاتا ہے، مرید کے ذریعے پیر پہچانا جاتا ہے، اسی طرح غلام کے ذریعے لوگ نبی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نبی کا غلام ہے. آپ کا حلیہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے واقعہ نبی کے غلام کا ہوتا ہے. پتہ چلے کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے. سراپا رنجا رنجا کرنی نہیں میں آپ ہی رنجا ہوئی ستونی مینو اری رنجا ہیر نہ کے کوئی. یعنی مصطفیٰ کی غلامی کرتے کرتے سراپا محبت بن جاؤ تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے سبق حاصل کریں اور پھر آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. میں آج کی اس محفل کے انعقاد پہ علامہ سعید احمد عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے مدرسے کے یہ معصوم بچے، ان میں سے اکثر سادات ہیں اور یہ جن بچوں نے خاص کر قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو اس بھرپور محفل کے انعقاد پہ آپ اتنے سخت موسم میں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے، وہ اتنے کم بھی نہیں ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. باہر آپ دیکھیں موسم کی کتنی سختی ہے، بلکہ میں نے علامہ صاحب سے کہا تھا کہ اتنی تیز شاید بارش شاید میں بھی پار سے ہی نہ رہ سکتا. تو لیکن چونکہ پھر انہوں نے بھی فرمایا پھر بیچ میں تھوڑا سا بارش نے بھی وقفہ دے دیا، تو اس لیے ہم حاضر ہو گئے. جو کچھ بیان میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگتا ہوں. آپ میں سے کسی کی دل اتاری ہے اس کی بھی معذرت اٹھاؤں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.